السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں دشت جنوں قسط نمبر 65۔ وسیع سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ دلاور کو شبائی نے یقین تھا کہ حسینہ بیگم ایک بار پھر نائلہ یا اس کے خلاف کوئی نئی سازش تیار کر رہی تھی۔ صادق آباد کے سب انسپیکٹر ظہور نے سے یاور والے کیس میں پھنسانے کی جو کوشش کی تھی وہ بھی غالباً اسی سازش کا ایک حصہ تھا، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ یاور نے مرنے سے پہلے ذمہ دار لوگوں کی موجودگی میں بیان دے کر اسے بچا لیا تھا۔ پارو کے بارے میں اس کے ذہن میں جو پہلے خدشات پیدا ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے تھے۔ وہ واقعی ایک وفادار دوست ثابت ہوا تھا، اور اب سب انسپیکٹر ظہور اور حسینہ بیگم کو اس کے بنگلے میں دیکھ کر اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہ کوئی نئی سازش تیار ہو رہی تھی۔ دوسرے دن دلاور نے اس بنگلے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی۔ اسے مایوسی نہیں ہوئی، وہ ملک اللہ یار کا مکان تھا۔ ملک کے بارے میں بھی اس نے بہت جلد سب کچھ معلوم کر لیا۔ ملک اللہ یار اس شہر کا ایک بہت بڑا کاروباری آدمی تھا۔ اناج منڈی میں اسے سب بڑا آڑتی سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ شہر میں بھی اور بہت سے کاروبار پھیلے ہوئے تھے۔ الیکٹرونکس کی سب سے بڑی دکان بھی اسی کی تھی۔ رحیم یار خان کے علاوہ صادق آباد اور خانپور میں بھی اس کی کئی دکانیں تھیں۔ ان تینوں شہروں میں کئی مکان بھی تھے جو کرائے پر دے رکھے تھے۔ ملک اللہ یار بنیادی طور پر سرگودا کا رہنے والا تھا۔ 16 سال کی عمر میں وہ گھر سے بھاگ کر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا رحیم یار خان آیا تھا۔ یا پہلے وہ ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک ہوٹل میں کئی روز تک برتن دھوتا رہا۔ اس کام کے عوض اسے پیٹ بھر روٹی مل جاتی تھی۔ پھر ہوٹل کی نوکری چھوڑ کر وہ ایک دکان پر ملازم ہو گیا، لیکن وہاں بھی زیادہ دن ٹک نہ سکا۔ دکان کی نوکری چھوڑ کر وہ اناج منڈی میں ایک آڑتی کے پاس آ گیا، اور یہاں سے وہ حسینہ بیگم کے والد کی نظروں میں آ گیا۔ وہ اسے اپنے پاس لے گئے اور منشی کے حوالے کر دیا۔ ملک اللہ یار چالاک آدمی تھا۔ اس نے جلدی اندازہ لگا لیا کہ منشی اس خاندان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا تھا۔ وہ بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے لگا۔ حسینہ بیگم کی شادی کے چند ہی سال بعد اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد جائیداد کا بٹوارہ ہو گیا۔ جائیداد کے بٹوارے کا جو شوشہ حسینہ بیگم کو شوہر نہیں چھوڑا تھا، وہ چھوٹے گھر کا آدمی تو جانتا تھا کہ اگر جائیداد اکٹھی رہی تو دونوں سالوں کے دباؤ میں رہے گا۔ اس نے حسینہ بیگم کو جائیداد کے بٹوارے پر اکسایا تھا۔ کئی مربع زرعی اراضی حسینہ بیگم کے حصے میں آئی تھی۔ اس کے شوہر نے ملک اللہ یار کو بھی اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ بڑے لوگوں میں جائیداد کے ساتھ گھر کے نوکر بھی مویشیوں کی طرح تقسیم ہوتے تھے، اور ملک اللہ یار ان کے حصے میں آیا تھا۔ اب سب کچھ ملک اللہ یار کے کنٹرول میں تھا۔ وہ ڈنڈی مارتا رہا اور مالکوں سے چوری چھپے اپنا گھر بھرتا رہا۔ شبیر درانی جب تعلیم سے فارغ ہوا تو اس نے سارا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ملک اللہ یار محتاط ہو گیا، اور پھر اسے یہ بھی سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اگر پکڑا گیا تو اسے اگلا پچھلا سارا حساب دینا پڑے گا۔ اس نے شبیر درانی کے باپ کی زندگی میں نوکری چھوڑ دی اور اناج منڈی میں آڑت کی دکان کھول لی۔ چالاک اور تجربہ کار آدمی تھا۔ بڑے بڑے ذمہ داروں سے اس کے تعلقات تھے۔ اس کا کاروبار چل نکلا۔ اس نے صرف آڑت کی دکان پر اکتفا نہیں کیا تھا، اس نے ادھر ادھر ہاتھ پھیلانا شروع کر دیے۔ چند ہی برسوں میں وہ شہر کی اہم ترین شخصیت بن گیا۔ جب شبیر درانی کے والد کا انتقال ہوا تو ملک اللہ یار نے اپنا کاروبار صادق آباد اور خانپور تک پھیلا لیا تھا۔ شبیر درانی کے باپ کے انتقال کے بعد بھی ملک اللہ یار کے اس گھرانے سے تعلقات قائم رہے تھے۔ شبیر درانی کبھی کبھار اسے اپنے باپ کے احسانات یاد دلاتا رہتا تھا۔ ملک اللہ یار حسینہ بیگم اور اس کے دونوں بھائیوں کے تعلقات کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ جائیداد کے بٹوارے کے بعد ان کے تعلقات میں رخنا آ گیا تھا۔ حسینہ بیگم اور اس کے شوہر کی نظریں عبدالصمد درانی کی جائیداد پر لگی ہوئی تھی۔ عبدالصمد درانی کی ایک ہی بیٹی تھی نائلہ، اور وہ جانتے تھے کہ باپ کی موت کے بعد وہی جائیداد کی وارث ہوگی۔ ان دونوں نے بھرپور کوشش کر ڈالی کہ شبیر سے نائلہ کی شادی ہو جائے، اس طرح اس کی جائیداد کے وارث بھی بن سکتے تھے، لیکن شبیر کے لچھن اچھے نہیں تھے۔ نائلہ کے باپ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ حسینہ بیگم کا شوہر یہی حسرت لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد بھی حسینہ بیگم نے اس رشتے کے لیے کوششیں جاری رکھی، مگر اسے ہر مرتبہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ نائلہ کے ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی حسینہ بیگم نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ ایک مرتبہ تو اس نے زبردستی شبیر اور نائلہ کا نکاح پڑھانے کی کوشش کی تھی کہ نائلہ بھاگ گئی تھی، اور پھر حسینہ بیگم اور شبیر درانی نے نائلہ کے خلاف سازشوں کا جال پھیلانا شروع کر دیا۔ انہیں اپنے مقصد میں کامیابی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اس معزز اور معتبر خاندان کو جن ذلتوں اور رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑا، اس سے اللہ یار بخوبی واقف تھا۔ ملک اللہ یار نے ہمیشہ حسینہ بیگم کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ نائلہ اور اس کی جائیداد کا خیال ذہن سے نکال دے۔ حسینہ بیگم بعض اوقات اس کے مشوروں پر سنجیدگی سے غور بھی کرتی تھی، لیکن اس کا بیٹا شبیر درانی سے کچھ سوچنے کا موقع ہی نہ دیتا۔ شبیر درانی نے ایک آدھ بار کوشش کی تھی کہ وہ ملک اللہ یار کو بھی اس معاملے میں گھسیٹ لے، مگر ملک ہمیشہ اپنے آپ کو بچا گیا تھا۔ دلاور نے 2-3 دن کی محنت کے بعد حسینہ بیگم اور ملک اللہ یار کے تعلقات کے بارے میں معلوم کر لیا۔ اس نے یہ بھی پتہ چلا لیا کہ حسینہ بیگم نے صادق آباد کے سب انسپیکٹر ظہور کو خاص طور پر ملک اللہ یار کے گھر بلایا تھا تاکہ ان لوگوں کی ان کی ملاقات کا علم نہ ہو سکے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی رہی تھی۔ یہ تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد دلاور نے
ایک روز رات کے وقت ملک اللہ یار کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ ملک اللہ یار جس حیثیت کا آدمی تھا، اس کے پیش نظر دلاور جانتا تھا کہ اس سے ملاقات آسان نہیں ہوگی، اس لیے جب اس نے پیغام بھجوایا تو نیلا درانی کا نام کا بھی حوالہ دے دیا۔ نتیجہ خاطر خواہ نکلا، اسے فوراً ہی اندر بلا لیا گیا۔ تمہارا نام تو میرے لیے اجنبی نہیں ہے، لیکن تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ ملک اللہ یار نے گہری نظروں سے دلاور کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ملک صاحب، دلاور نے کہا، آپ درانی خاندان کے پرانے نمک خوار ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس خاندان کی کتنی عزت تھی، کتنا احترام تھا لوگوں کی نگاہوں میں، لیکن آج جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کی نظر کے سامنے ہے۔ نیچ لوگ بھی اس خاندان کے افراد کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں کے دلوں میں کوئی خوف نہیں، کوئی احترام نہیں رہا۔ درانی خاندان کی اس رسوائی میں کسی اور کا نہیں، خود انہی کے افراد کا ہاتھ ہے۔ کیا یہ سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا؟ تمہارا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ ملک نے اسے گھورا۔ میں تو ایک ادنا سا خادم ہوں، دلاور نے کہا۔ میں نے نیلا بی بی کا نمک کھایا ہے، یہ پیسے والوں کے کھیل ہے، مجھ جیسے لوگوں کو اس معاملے میں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن بعض اوقات سچائی دوسروں کو بھی زبان کھولنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ سچائی کیا ہے؟ ملک نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ ایک معصوم اور بے گناہ لڑکی کو سازشوں کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، اسے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا گیا، اسے ایک بار نہیں کئی بار موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی گئی۔ دولت کی ہوس نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے، خون سفید ہو گیا ان کا۔ وہ جان کے خوف سے بھاگی پھر رہی ہے۔ میں آپ کے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے اس خاندان سے پرانے تعلقات ہیں، آپ سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں، آپ اپنا تعلق استعمال کر کے انہیں سمجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تم شبیر درانی کو جانتے ہو؟ ملک اللہ یار نے کہا۔ بہت اچھی طرح جی، دلاور نے جواب دیا۔ میرا خیال نہیں جانتے، ملک اللہ یار نے کہا۔ اگر جانتے ہوتے تو مجھ سے یہ بات نہ کہتے۔ شبیر درانی وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے عقل مند آدمی سمجھتا ہے، وہ خود سربی ہے، وہ اپنی ماں کی بات بھی نہیں مانتا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ماں بھی اسی کے اشاروں پر ناچتی ہے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ پیسے والوں کا کھیل ہے اور تم جیسے لوگوں کو اس معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے، لیکن میں جانتا ہوں تم بھی اس معاملے میں پوری طرح ملوث ہو چکے ہو، تمہارے ہاتھ بھی خون میں رنگے ہوئے ہیں، بہتر یہی ہے کہ تم کنارہ کشی اختیار کر لو۔ میرے یا نیلا بی بی کے بارے میں آپ کو جو بھی اطلاعات ملتی رہی ہیں وہ یک طرفہ ہیں، دلاور نے کہا۔ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے یہ لوگ کیا کچھ نہیں کرتے رہے۔ مجھے انسپکٹر صوبہ خان کے قتل میں پھنسانے کی کوشش کی گئی۔ حسینہ بیگم نے پولیس کو یہ بیان دے کر بہت بڑی غلطی کی کہ انہوں نے صوبہ خان کی لاش دریافت ہونے سے ایک روز پہلے شام کے وقت مجھے گلمرگ میں دیکھا تھا، حالانکہ ان کے اپنے بندوں کا بیان یہ ہے کہ میں بہت عرصے سے گلمرگ نہیں گیا۔ میں نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ جن دنوں صوبہ خان کو قتل کیا گیا ان دنوں میں سندھ میں تھا، وہاں کی پولیس بھی ان دنوں وہاں میری موجودگی کی تصدیق کر چکی ہے۔ صرف یہی نہیں، وہ مجھے ایک اور قتل میں پھنسانے کی کوشش کر چکے ہیں۔ میں جانتا ہوں حسینہ بیگم کے پاس پیسہ بہت ہے، پیسے سے سب انسپکٹر ظہور جیسے بے ضمیر لوگوں کو تو خریدا جا سکتا ہے، لیکن سچائی کو نہیں دبایا جا سکتا۔ یہ انسپکٹر ظہور کا تذکرہ کیسے آ گیا؟ ملک اللہ یار نے کہا۔ آپ سب کچھ جانتے ہیں ملک صاحب، دلاور نے کہتے اس کے چہرے میں نظریں جما دی۔ تو 3 روز پہلے سب انسپکٹر ظہور یہاں آیا تھا آپ کے گھر پر حسینہ بیگم سے ملاقات کرنے کے لیے، اور یہ ملاقات یقیناً آپ کی موجودگی میں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے تم بہت کچھ جانتے ہو، ملک نے اسے گھورا۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ پہلے تو آپ یہ کوشش کیجئے کہ حسینہ بیگم اور شبیر درانی اس کھیل کو ختم کر دیں، اور اگر وہ یہ کھیل ختم نہ کرنا چاہے تو کم از کم دلاور کے خلاف کوئی نئی سازش نہ کرے۔ اگر دلاور کے اندر کا حیوان بیدار ہو گیا پھر یہاں کچھ بھی نہیں رہے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دیکھو دلاور، ملک اللہ یار نے کہا، تمہارا شبیر درانی کا کوئی جوڑ نہیں، وہ ایک بہت بڑا ذمہ دار ہے، اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں، اور تم جانتے ہو کہ پیسے کے بلبوتے پر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ تم اس معاملے سے الگ رہو۔ میں الگ رہنا چاہتا ہوں، دلاور نے کہا، مگر حسینہ بیگم اور شبیر درانی مجھے زبردستی اس معاملے میں گھسیٹ رہے ہیں۔ کبھی مجھ پر قاتلانہ حملہ کروائے جاتے ہیں اور کبھی پولیس کے ذریعے مجھے کسی جھوٹی کیس میں پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں میں الگ کیسے رہ سکتا ہوں؟ میں آپ کے ذریعے پیغام ان دونوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بڑھتے ہوئے قدم روک لے۔ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ انہیں شکایت ہے کہ تم ان کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہو، اللہ یار نے کہا۔ نیلا سے جھگڑنے کا ذاتی معاملہ ہے، تم نیلا کی حمایت کر کے ان کے ذاتی معاملات میں مداخلت کر رہے ہو۔ ذاتی معاملات گھر کی 4 دیواری کے اندر ہی رہ کر طے کیے جاتے ہیں، دلاور نے کہا، مگر حسینہ بیگم اور شبیر درانی ان معاملات کو سڑکوں پر لے آئے۔ نیلا بی بی پر بار بار قاتلانہ حملے کیے گئے، ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنا کر ان کی تشہیر کی گئی، انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے پیشہ ور قاتلوں کی خدمات حاصل کی گئی۔ مجھے ان کی حفاظت پر مامور کیا گیا تھا، ان کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ اگر میرے فرائض کو مداخلت سمجھا جاتا ہے تو ان کی کم عقلی ہے۔ اب تو میں نے یہ سب کچھ برداشت کیا ہے، لیکن پانی سر سے گزر چکا ہے۔ انہیں یہ پیغام بھجوائیں کہ مجھے عزت اور شرافت کی زندگی گزارنے دے۔
مجھے جوابی کارروائی کرنے پر مجبور نہ کریں۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا پیغام پہنچا دوں گا، لیکن تمہارے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ تم اس معاملے سے الگ رہو۔ میں بھی آپ کو ایک مشورہ دوں ملک صاحب، دلاور اٹھتے ہوئے بولا۔ آپ نے معاشرے میں یہ مقام بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے۔ شبیر درانی کی حمایت کر کے آپ اس سے محروم ہو سکتے ہیں۔ شبیر درانی وہ شخص ہے جس نے اپنے ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک کرے گا۔ دلاور جواب کا انتظار کیے بغیر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ ملک علا یار کے بنگلے سے نکلا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ سیدھا رائے منصور کے بنگلے پر آ گیا۔ حسینہ بیگم اور سب انسپکٹر ظہور میں ملاقات کو 3-4 روز گزر گئے تھے۔ دلاور کو یقین تھا کہ اس ملاقات میں کوئی نئی سازش تیار کی گئی تھی، لیکن ابھی تک کوئی بات سامنے نہیں آئی تھی۔ رائے منصور ابھی پوری طرح صحتیاب نہیں ہوئے تھے۔ وہ صادق آباد والی حویلی میں جانا چاہتے تھے، لیکن ڈاکٹر نے فی الحال شہری میں رہنے کا مشورہ دیا تھا۔ اسی دوران انہیں اطلاع ملی کہ ان کے گاؤں میں کوئی جھگڑا ہو گیا تھا۔ بظاہر جھگڑے کی وجہ بہت معمولی تھی، لیکن ذمہ دار ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ رائے منصور اور دوسرے ذمہ دار کے اراضی کی حد بندی والی پگڈنڈی کے ساتھ ایک چھوٹی سی ندی تھی جس کی چوڑائی 3 فٹ سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ ندی کھیتوں میں آب پاشی کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس ندی کے کنارے پر شیشم کے درخت تھے۔ شیشم کے یہ درخت رائے منصور کی زمین پر تھے، مگر دوسرا ذمہ دار ان کا دعوے دار بن گیا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ درخت کاٹنے کی کوشش کی تھی، مگر رائے منصور کی وجہ سے وہ کبھی بھی اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اور اب رائے صاحب بیمار ہو کر اسپتال چلے گئے تھے تو اس ذمہ دار کو موقع مل گیا تھا۔ اس نے درخت کٹوانا شروع کر دیے، لیکن ابھی چند ہی درخت کاٹے گئے تھے کہ رائے منصور کے مزارے پہنچ گئے۔ انہوں نے ذمہ دار کے آدمی کو درخت کاٹنے سے روکا تو جھگڑا شروع ہو گیا۔ حویلی کے ایک ملازم نے رائے منصور کو اس جھگڑے کی اطلاع بھجوا دی۔ رائے منصور ظاہر ہے خود نہیں جا سکتے، انہوں نے دلاور کو بھیج دیا اور یہ بھی سمجھا دیا کہ جھگڑا بڑھنے نہ پائے، معاملہ افہام و تفہیم سے طے ہو جائے تو بہتر ہے۔ دلاور رات کے وقت حویلی میں پہنچا تھا۔ حویلی کے ملازموں نے بتایا کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ دلاور بھائی، فضل نے کہا، ذمہ دار کے آدمی نے کل رات درخت کاٹنا شروع کیے تھے، ہمیں پتہ چل گیا۔ ہم نے وہاں جا کر انہیں روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہوائی فائرنگ کر کے ہمیں وہاں سے بھگا دیا۔ 3 درخت کاٹ کر وہ خود بھی چلے گئے تھے۔ صبح پھر آ گئے اور اس وقت ذمہ دار بھی ان کے ساتھ تھا۔ ہمارے آدمی بھی بندوقیں لے کر پہنچ گئے۔ ذمہ دار نے ہمارے تیور دیکھے تو اپنے آدمیوں کو لے کر چلا گیا۔ وہ کٹے ہوئے درخت اٹھوا کر لے گیا ہے کیا؟ دلاور نے پوچھا۔ نہیں، درخت ابھی وہیں پڑے ہیں، فضل نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، صبح آدمیوں کو لے کر میرے ساتھ چلنا اور درخت اٹھوا لینا، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، دلاور نے کہا۔ وہ لوگ تو لڑنے مرنے پر تیار ہیں دلاور بھائی، فضل نے کہا۔ تم لوگ ڈرتے ہو کیا؟ دلاور نے سے گھورا۔ چوڑیاں پہن رکھی تم لوگوں نے، ان کی حرکتوں کا جواب نہیں دے سکتے؟ یہ بات نہیں دلاور بھائی، فضل نے کہا۔ رائے صاحب نے ہمیں ہمیشہ یہ کہا ہے کہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کیا جائے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں گھس کر تمہارا سامان اٹھا کر لے جائے تو تم خاموش بیٹھے سے دیکھتے رہو، دلاور نے جواب دیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ کسی دوسرے کی چیز پر قبضہ کرنا بری بات ہے، لیکن اپنا حق نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ہمارا حق بھی چھین کر لے جائے۔ یہ درخت ہماری زمین پر ہے، ہماری ملکیت ہے، کوئی دوسرا نے کاٹ کر کیسے لے جا سکتا ہے؟ صبح سویرے میرے ساتھ چلنا اور تمام لکڑی اٹھوا کر حویلی میں ڈال دینا۔ ٹھیک ہے، صبح چلیں گے، فضل نے کہا۔ دلاور اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ ذمہ دار حسینہ بیگم کا دور کا رشتہ دار بھی ہوتا تھا، اور این ممکن ہے جھگڑا بھی حسینہ بیگم ہی کی ایما پر شروع کیا گیا ہو۔ حسینہ بیگم کو اچھی طرح معلوم ہوتا کہ رائے منصور نیلا کی پشت نہیں کر رہا ہے۔ رائے منصوری کی وجہ سے نیلا کے خلاف ان کے بیشتر منصوبے ناکام ہوئے تھے۔ اگر رائے منصور نیلا کی پشت پر نہ ہی نہ کرتا تو حسینہ بیگم اور شبیر درانی نیلا کو کسی نہ کسی جھوٹے کیس میں پھنسا کر اپنے راستے سے ہٹا چکے ہوتے، مگر رائے منصور باوجہ ان کی ہر سازش ناکام ہو گئی تھی، اور اب ایک معمولی سی بات کی آڑ لے کر حسینہ بیگم رائے منصور کے خلاف محاذ کھولنا چاہتی تھی۔ ذمہ دار فرزند علی سے رائے منصور کے تعلقات ہمیشہ خوشگوار رہے تھے۔ زمین ساتھ ساتھ ہونے کی وجہ سے ذمہ دار اکثر آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، مگر رائے منصور کو اپنے پڑوسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی تو رائے منصور معاملے کو بڑی خوش اسلوبی سے طے کر لیتے۔ ماضی میں ندی کے کنارے درختوں کی وجہ سے فرزند علی سے ایک آدھ مرتبہ ناخوشگواری پیدا ہوئی تھی، مگر رائے منصور نے بڑی خوش اسلوبی سے یہ معاملہ طے کر دیا تھا۔ لیکن ان کی عدم موجودگی میں درختوں کی کٹائی کا مطلب یہ ہو سکتا تھا کہ فرزند علی جان بوجھ کر جھگڑا پیدا کرنا چاہتا تھا، اور ایسا وہ کسی کے اشارے پر ہی کر رہا تھا۔ صبح فجر کی نماز کے فوراً ہی بعد دلاور اور فضل 5-6 آدمیوں کو لے کر کھیتوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ دلاور کے کندھے پر حسب معمول آٹومیٹک رائفل لٹکی ہوئی تھی۔ آج کئی دنوں بعد اس نے یہ رائفل اٹھائی تھی۔ جب وہ ندی کے کنارے پر پہنچے تو وہاں کی صورتحال کچھ مختلف نظر آئی۔ فرزند علی کے آدمی کٹے ہوئے درختوں کے تنوں کی شاخیں کاٹ رہے تھے۔ وہ تعداد میں 6 تھے۔ ان سے تقریباً 50 گز کے فاصلے پر فرزند علی بھی ایک درخت کے نیچے گھوڑی پر بیٹھا تھا۔ اس کے گلے میں پستول والا بیٹ لٹکا ہوا تھا۔ دلاور اور فضل کے ساتھ 3 آدمی اور تھے، اور ان سب کے پاس کلہاڑیاں تھیں۔ یہ کلہاڑیاں وہ گرے ہوئے درخت کاٹنے کے لیے لائے تھے۔ کٹے ہوئے درختوں کی تعداد 8 تھی۔ اوے بہلول، دلاور نے فرزند علی کے آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ درخت کس کی اجازت پر کاٹے گئے ہیں؟
ہمیں یہ درخت کاٹنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی، تمہارے بہتر یہی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، بہلول نے کہا۔ میں کہتا ہوں یہ درخت یہیں چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے وارثوں کو درختوں کی وجہ تمہاری لاشیں اٹھانی پڑے، دلاور نے کہا۔ اسی دوران فرزند علی بھی وہاں پہنچ گیا۔ کیا بات ہے دلاور؟ وہ دلاور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کس کی لاشیں اٹھانے کی بات کر رہے ہو؟ چودھری صاحب، دلاور نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ درخت رائے منصور صاحب کی زمین پر ہے اور انہی کی ملکیت ہے۔ آپ ایک نئے جھگڑے کو جنم دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تم کون ہوتے ہمیں روکنے والے؟ چودھری فرزند علی نے ہولسٹر سے پستول نکال لیا۔ تم اپنی کھال میں رہو، میں شبیر درانی نہیں ہوں، میرا نام چودھری فرزند علی ہے اور تم جانتے ہو کہ میں اپنے مخالفوں کے ٹکڑے کر ڈالتا ہوں۔ پھر وہ اپنے آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ لکڑیاں اٹھا کر ڈیرے پر پہنچا دو، میں دیکھتا ہوں کون مائی کا لال یہاں سے لکڑی اٹھاتا ہے۔ دلاور نے کہتے ہوئے کندھے سے رائفل اتار لی۔ مجھے کچھ کرنے پر مجبور مت کرو چودھری، اپنے بندوں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ تم دلاور کو بھی جانتے ہو، جس کی عزت کرتا ہوں اس کے لیے جان دینے کو بھی تیار رہتا ہوں، لیکن اپنے دشمن کو کہیں ٹکنے نہیں دیتا۔ بہتر ہوگا کہ اپنے بندوں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، خون خرابہ نہ کرواؤ۔ چودھری فرزند علی چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے پستول ہولسٹر میں ڈالا اور بہلول کو اشارہ کیا۔ بہلول اور اس کے ساتھ اپنی کلہاڑیاں کندھوں پر رکھ کر وہاں سے چل پڑے۔ رائے منصور کی وجہ سے اس وقت میں تمہیں معاف کر دیا، فرزند علی نے دلاور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن تم نے اس وقت میری جو توہین کی ہے میں اسے یاد رکھوں گا۔ دلاور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چودھری فرزند علی چند لمحے خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر گھوڑی کی لگام کھینچ کر اسے ایڑ لگا دی۔ دلاور کچھ دیر وہاں کھڑا رہا۔ یہ تمام لکڑیاں اٹھا کر حویلی کی دیوار کے قریب ڈال دو اور آئندہ کوئی شخص درخت کاٹنے کی کوشش کرے تو ٹکڑے کر دینا اس کے، دلاور نے کہا اور کھیتوں کے درمیان پگڈنڈی پر حویلی کی طرف چلنے لگا۔ دلاور سارا دن حویلی میں رہا۔ وہ بار بار چودھری فرزند علی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے حیرت بھی ہوئی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے کیسے واپس چلا گیا۔ وہ اتنی آسانی سے ہتھیار ڈالنے والا تو نہیں تھا، کوئی وجہ ضرور تھی جو وہ کوئی ہنگامہ کیے بغیر واپس چلا گیا تھا، اور شام سے کچھ پہلے وہ وجہ بھی اس کی سمجھ میں آ گئی۔ سورج غروب ہونے میں بھی تقریباً 1 گھنٹہ باقی تھا۔ دلاور ندی کی طرف سے آ رہا تھا۔ کٹے ہوئے درختوں کی تمام لکڑیاں حویلی کے پاس پہنچائی جا چکی تھیں۔ دلاور کے ساتھ فضل بھی تھا، وہ بھی کھیتوں میں تھے کہ انسپیکٹر ظہور حویلی کی طرف سے آتا ہوا نظر آیا۔ اس کے ساتھ ایک کانسٹیبل بھی تھا۔ اسے دوری سے دیکھ کر دلاور کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ لگتا ہے پولیس والوں کے پاس کوئی کام نہیں رہ گیا، دلاور نے سب انسپیکٹر ظہور کے قریب آنے پر کہا۔ تمہیں ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا دلاور، سب انسپیکٹر نے کہا۔ چودھری فرزند علی نے تمہارے خلاف رپورٹ لکھوائی ہے کہ تم نے آج صبح بہت سے لوگوں کی موجودگی میں سے قتل کی دھمکی دی تھی۔ صرف دھمکی دی تھی، اسے قتل تو نہیں کیا تھا، دلاور نے کہا۔ کسی کو قتل کی دھمکی دینا بھی سنگین جرم ہے، سب انسپیکٹر ظہور نے کہا۔ تھانے دار، دلاور نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، ان دولت مندوں کی غلامی کے علاوہ تمہیں کوئی کام بھی ہے وہ بھی کر لیا کرو۔ حکومت نے تمہیں یہ وردی دی ہے، اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، کوئی فرض عائد ہوتا ہے تم پر، مگر لگتا ہے تم اپنے فرائض کو بھول کر ان کے غلام بن گئے ہو۔ بکواس بند کرو، میرے ساتھ چلو ورنہ میں ہتھکڑی لگا کر لے جاؤں گا تمہیں، سب انسپیکٹر ظہور نے غراتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں ہمارے پاس قانون کی طاقت ہے، تم قانون کے محافظ نہیں مالک ہو، قانون کو جس کے خلاف اور جس طرح چاہو استعمال کر سکتے ہو، لیکن کم از کم میں تم ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ تم نے میرے خلاف اب تک جو کچھ کرنا تھا کر چکے، اب تم میرے خلاف کوئی غیر قانونی ہتھ کنڈا استعمال نہیں کر سکتے، دلاور نے کہا۔ مجھے دھمکی دے کر تم اپنے جرم کو مزید سنگین بنا رہے ہو، ظہور نے کہا۔ تھانے دار، دلاور نے جواب دیا، میں جانتا ہوں سب کچھ تم کس کے اشارے پر کر رہے ہو۔ اگر تم اپنے جسم پر اس وردی کو سجائے رکھنا چاہتے ہو تو بہتر یہی ہے کہ سب کچھ بھول کر واپس چلے جاؤ، ورنہ تمہاری جسم پر نہ یہ وردی رہے گی اور نہ تم کسی کو اس طرح ہتھکڑیاں لگانے کی دھمکیاں دے سکو گے۔ تم میرے ساتھ چل رہے ہو یا نہیں؟ سب انسپیکٹر نے ریوالور نکال لیا۔ اس کو جیب میں رکھو، دلاور نے پرسکون لہجے میں کہا۔ تھانے میں لکڑی کے بینچ پر میں اکیلا نہیں بیٹھوں گا، میرے ساتھ حسینہ بیگم بھی ہوگی اور ملک اللہ یار بھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سب انسپیکٹر ظہور دھاڑا۔ یہ بکواس نہیں حقیقت ہے، دلاور نے جواب دیا۔ تم حسینہ بیگم کے ساتھ مل کر میرے خلاف جو سازشیں کر رہے ہو میں ان سے پوری طرح واقف ہوں۔ چودھری فرزند علی کو یہاں درخت کاٹنے کی ہمت کبھی نہ ہوتی، مگر تم جیسے ایمان فروشوں نے اچھے بڑے شریف آدمیوں کو بھی بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ مجھے کس جرم میں تھانے لے جانا چاہتے ہو؟ ہماری زمینوں پر درخت چودھری فرزند نے کاٹے اور الٹا ہمیں ہی بند کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے، اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ دولت مندوں کی غلامی کرنے کے علاوہ کوئی کام بھی کر لیا کرو۔ دلاور، سب انسپیکٹر ظہور دانت کچکچا کر رہ گیا۔ بہتر ہوگا کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ، تھانے دار، دلاور نے کہا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھو، یہ اراضی رائے منصور کی ملکیت ہے، وہ ایک شریف آدمی ہے، قانون کا احترام کرتا ہے، اس نے کبھی قانون شکنی نہیں کی، وہ یہ بات بھی پسند نہیں کرے گا کہ قانون کو اس کے خلاف غلط طور پر استعمال کیا جائے۔ آئندہ اگر ان زمینوں کی طرف رخ کرو تو پہلے اچھی طرح سوچ لینا۔ اب تو میں تمہیں صرف وارننگ دے کر چھوڑ رہا ہوں،
لیکن آئندہ اگر تمہارے بارے میں کوئی شکایت ملی تو رائے منصور کا بھی لحاظ نہیں کروں گا، سب انسپکٹر ظہور نے کہا۔ یہ تم مجھ پر کوئی احسان نہیں کر رہے، دلاور نے جواب دیا۔ اپنی کھال بچانے کے لیے مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، ایک نہ ایک دن میرے ہاتھ لگو گے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کون بچانے کے لیے آتا ہے، سب انسپکٹر ظہور نے کہا اور کانسٹیبل کو اشارہ کرتے ہی مڑ گیا۔ وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے جا رہے تھے، جبکہ دلاور اور فضل ٹہلنے والے انداز میں چل رہے تھے۔ جب وہ بستی میں پہنچے تو سب انسپکٹر ظہور اپنے آدمیوں کے ساتھ جیپ پر وہاں سے جا چکا تھا۔ دلاور 3 دن حویلی میں رہا، اسے اندیشہ تھا کہ چودھری فرزند علی پھر کوئی شرارت کرے گا، لیکن 3 دن گزرنے کے بعد جب اس کی طرف سے کوئی رد عمل کا اظہار نہیں ہوا تو دلاور کسی قدر مطمئن ہو گیا۔ رات کا کھانا حویلی میں کھانے کے بعد وہ فضل کو کچھ ہدایات دیتا ہوا شہر کی طرف جانے کے لیے حویلی سے نکل کھڑا ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ رات شہر میں مشتاق کے پاس رہے گا اور صبح سویرے رحیم یار خان چلا جائے گا۔ شہر صرف 2 میل کے فاصلے پر ہی تھا۔ دلاور نے سوچا کہ وہ پیدل ہی چلا جائے گا، لیکن فضل نے اسے اپنی سائیکل دے دی۔ سڑک ویران تھی، اس سڑک پر بستی کے لوگوں کے علاوہ اور کسی قسم کی آمد و رفت نہیں تھی۔ شہر سے بستی تک یہ پختہ سڑک رائے منصور صاحب نے ہی تعمیر کروائی تھی۔ سڑک پر مناسب فاصلوں پر بجلی کے کھمبے بھی تھے، ایک آدھ کھمبے کا بلب فیوز ہونے کے علاوہ باقی تمام کھمبوں پر بلب روشن تھے۔ دلاور نے تقریباً 20 میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ بستی کے 2 آدمی سائیکلوں پر آتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے دلاور کو دیکھ کر سائیکلیں روک لی، دلاور بھی رک گیا۔ 5-10 منٹ تک گپ شپ ہوتی رہی، پھر وہ اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ دلاور سائیکل کے پیڈل چلاتا ہوں اونچی آواز میں ماہیہ بھی گا رہا تھا۔ اس کی آواز بہت اچھی تھی۔ ایک آدھ مرتبہ رائے منصور کے حویلی میں ہونے والی تقریبات میں اسے لوک گیت سنائے تھے جو بہت پسند کیے گئے تھے۔ رائے صاحب کا بھتیجا امجد اس کا شیدائی ہو گیا تھا، اور وہ جب بھی لاہور سے چھٹی پر آتا تو دلاور سے روزانہ رات کو باقاعدگی سے گانے سنا کرتا تھا۔ اس وقت بھی دلاور بڑے موڈ میں ماہیہ گا رہا تھا۔ سامنے سے گاڑی آتے دیکھ کر وہ چونک گیا۔ اسے حیرت بھی ہوئی تھی کہ یہ گاڑی کس کی ہو سکتی ہے۔ رائے منصور کے تو آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ذہن میں امجد کا خیال آیا، لیکن پھر سر جھٹک دیا، یہ امجد بھی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ آج شام کے تھوڑی دیر پہلے تو ٹیلی فون پر امجد سے اس کی بات ہوئی تھی۔ اگر امجد نے گاؤں میں آنا ہوتا تو بتا دیتا، پھر کون ہو سکتا ہے۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ گاڑی اس کے بالکل سامنے رک گئی۔ ہیڈ لیمپس کی تیز روشنی میں اس کی آنکھیں چندھیا رہی تھی۔ اس نے سائیکل سائیڈ پر کر لی، سامنے سے آنے والی گاڑی بھی اس کی طرف ہو گئی۔ دلاور سائیکل کو کچے میں اتار لے گیا، لیکن گاڑی اس طرف اس کے بالکل سامنے آ گئی تھی، اور بالآخر گاڑی اس کی سائیکل سے ٹکرا کر رک گئی اور دلاور سائیکل سمیت کھیت کے کنارے پر گرا۔ وہ بڑبڑاتا اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ گاڑی سے 2 آدمی اترے اور اس سے لپٹ گئے۔ ارے کون ہو تم لوگ، چھوڑو مجھے، کون ہو تم لوگ؟ دلاور اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ان دونوں نے اپنے ہاتھوں اسے اپنی باہوں میں جکڑ رکھا تھا۔ اسی دوران میں ایک تیسرا آدمی گاڑی سے اتر کے اس کے سامنے آ گیا۔ دلاور کی آنکھوں میں ہیڈ لیمپس کی روشنی پڑ رہی تھی، جبکہ اس کے سامنے والا آدمی 2-3 قدم پیچھے تاریکی میں تھا۔ کون ہو تم لوگ اور یہ کیا مذاق ہے؟ حرکت کا کیا مطلب ہے اس؟ دلاور نے سامنے والے شخص کی صورت دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ جواب میں اس کے منہ پر زوردار گھونسا لگا۔ دلاور کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ لڑکھڑایا، لیکن دائیں بائیں کھڑے آدمیوں نے اسے دونوں باہوں سے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ شخص 2 قدم اٹھا کر روشنی میں آ گئے۔ اسے دیکھ کر دلاور چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ وہ سب انسپکٹر ظہور تھا، سادہ لباس میں۔ اس نے اچانک ہی دلاور کے سینے پر ایک زوردار گھونسا مار دیا۔ دلاور کے منہ سے بے اختیار کراہ نکل گئی۔ قانونی طور پر تم سے نمٹنے کے لیے کچھ قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی تھی، سب انسپکٹر ظہور نے کہا۔ میں نے سوچا تم سے دوسرے طریقے سے نمٹا جائے۔ دلاور اپنے آپ کو دونوں آدمیوں کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، مگر ان دونوں آدمیوں نے بڑی مضبوطی سے اسے پکڑ رکھا تھا۔ پھر دفعتاً دلاور نے اپنے آپ کو ان دونوں کی گرفت کو زور پر اوپر اٹھایا اور دونوں پیر پوری قوت سے سامنے کھڑے ہوئے سب انسپکٹر کے ظہور کے سینے پر مارے۔ سب انسپکٹر ظہور کے منہ سے بھیانک چیخ نکلی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا پشت کے بل گرا۔ دلاور نے اپنے آپ کو ایک اور جھٹکا دیا۔ اس مرتبہ وہ پوری قوت سے آگے کی طرف جھکا تھا۔ وہ دونوں آدمی اس کے پہلو پر کلا بازی کھاتے ہوئے گرے۔ دلاور بھی گرا تھا، اس نے بھی کلا بازی کھائی، لیکن بڑی پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے سنبھلتے ہی سب سے پہلے سب انسپکٹر ظہور کے سر پر زوردار ٹھوکر مار دی، جو اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ظہور ایک بار پھر چیخ کر گرا۔ دلاور نے گھوم کر دوسرے آدمی کو ٹھوکر رسید کر دی۔ وہ بھی اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ٹھوکر کھا کر دوبارہ گر گیا۔ اسے ٹھوکر مارنے کے ساتھ ہی دلاور خود بھی لڑکھڑا گیا۔ وہ سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تیسرا آدمی اٹھ کر اسے لپٹ گیا۔ وہ دونوں لڑکھڑا کر کھیت کے کناروں پر پودوں میں گرے۔ دلاور نیچے تھا اور وہ آدمی اس کے اوپر۔ دلاور نے بڑی پھرتی سے اسے اپنے اوپر سے دھکیل دیا۔ وہ خود اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دوسرے آدمی نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ اس مرتبہ دلاور اس کی گرفت میں آ گیا۔ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا کہ پہلا آدمی بھی اٹھ کر اسے لپٹ گیا۔ وہ دونوں بری طرح اس کی دھنائی کرنے لگے۔ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں ان کی ٹھوکریں یا گھونسے نہ پڑ رہے ہوں۔ دلاور پودوں میں لوٹتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی، اور بالآخر ان دونوں نے ایک بار پھر اسے گرفت میں لے لیا۔ سب انسپکٹر ظہور پھر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ وہ چند لمحوں تک خوخار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بھیڑے کی طرف گھرایا۔ میں اگر چاہوں تو انگلی کے ایک اشارے پر تمہاری کھوپڑی اڑا سکتا ہوں۔ اس نے ریوالور دلاور کے چہرے کے سامنے نچایا۔ لیکن ابھی میں نے تم سے ان چوٹوں کا حساب لینا ہے۔
जो तुमने अभी अभी मुझे लगाई है। बड़े बहादुर हो, दिलावर ने जवाब दिया। इनसे को मुझे छोड़ दें, फिर देखूं तुम किस तरह हिसाब देता हूं तुम्हें। अब तो तुम्हें मौत इसके शिकंजे से निकाल सकेगी, सब इंस्पेक्टर ज़हूर ने कहा, और मौत भी ऐसी कि जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकोगे। तुम्हें इस तरह सिसका कर ख़त्म किया जाएगा कि तुम हर लम्हा जिंदगी नहीं मौत की भीख मांगोगे, और मौत तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगी। बुज़दिल, आह थू, दिलावर ने इसके मुंह पर थूक दिया। सब इंस्पेक्टर ज़हूर का खून खोल उठा। इसने रिवॉल्वर की नाल इसके जबड़े पर मारी। ज़र्ब जोरदार थी, दिलावर के मुंह से बेइख्तियार चीख निकल गई। इसे गाड़ी में डालो और ले चलो यहाँ से, सब इंस्पेक्टर ने चीख कर अपने आदमियों से कहा। वो दोनों दिलावर को धकेलते हुए कार की तरफ ले चले। कार का पिछला दरवाजा खुला हुआ था। दिलावर को जबरदस्ती सीट पर ठोंस दिया गया। एक आदमी ने इसे बाजू से पकड़े रखा और दूसरा इसे छोड़कर बड़ी तेजी से कार के ऊपर से घूमकर दूसरे दरवाजे के अंदर से घुस गया। इस तरह दिलावर इन दोनों के बीच सैंडविच बनकर रह गया था। इन दोनों आदमियों ने सीट पर बैठते ही जेबों से पिस्तौल निकाल लिए थे। दिलावर के दोनों पहलुओं में पिस्तौलों की चुभन महसूस हो रही थी। अगर तुमने कोई हरकत करने की कोशिश की तो जिंदा नहीं बच सकोगे, दिलावर के दाएं तरफ वाला आदमी गुर्राया। दिलावर खामोश रहा। सब इंस्पेक्टर ज़हूर स्टीयरिंग के सामने बैठ चुका था। इसने इंजन स्टार्ट किया और यू टर्न लेते हुए गाड़ी मोड़ दी। दिलावर का ख्याल था कि वो लोग इसे थाने ले जाएंगे और किसी न किसी संगीन इल्जाम में फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन गाड़ी सादिकाबाद शहर की तरफ जाने के बजाय बाएं तरफ खेतों के दरमियान एक कच्चे रास्ते पर मुड़ गई। कार खेतों में कच्चे रास्तों पर चलती हुई तकरीबन 1 घंटे बाद रुकी तो दिलावर चौंके बगैर नहीं रह सका था। यह शब्बीर दुरानी की आमों वाली हवेली थी। सब इंस्पेक्टर ज़हूर इंजन बंद करके नीचे उतर आया। इसने फौरन ही रिवॉल्वर निकाल लिया था। इसके आदमी दिलावर को लेकर नीचे उतर आए। इन दोनों के हाथों में भी पिस्तौल थे। वो दिलावर को धक्के देते हुए हवेली की गेट की तरफ ले चले। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। गेट में दाखिल होकर चंद कदम आगे बढ़ते ही दिलावर उछल पड़ा। बरामदे में एक कुर्सी पर हसीना बेगम बैठी हुई थी। इसके साथ एक गनमैन भी मौजूद था जो ऑटोमेटिक राइफल कंधे से लटकाए कुर्सी के करीब मुस्तैद खड़ा था। सब इंस्पेक्टर ज़हूर ने दिलावर को गर्दन से पकड़कर हसीना बेगम के कदमों पर गिरा दिया। लीजिए बेगम साहिबा, वो हसीना बेगम की तरफ देखते हुए बोला, आपके रास्ते का एक कांटा मेरी चुटकी में आ गया है। ये अब सिर्फ चंद घंटों का मेहमान है। इसके बाद आपको कम से कम इसकी तरफ से तो फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं होगी। ये हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था, हसीना बेगम ने कुर्सी से उठते हुए कहा। अगर ये इस हराफा के साथ न मिला होता तो इसकी सारी जायदाद हमारे कब्जे में आ चुकी होती, लेकिन इसकी वजह से हमारे सारे मंसूबे नाकाम होते रहे। अब सिर्फ एक कांटा रह गया है। आपका इशारा गालिबन राय मंसूर की तरफ है, सब इंस्पेक्टर ज़हूर बोला। हाँ, हसीना बेगम ने इस बात में सर हिलाया। अगर इसका किस्सा भी तमाम हो जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें नाला की जायदाद पर काबिज होने से नहीं रोक सकती। इसका किस्सा भी तमाम हो जाएगा बेगम साहिबा, सब इंस्पेक्टर ज़हूर ने कहा। 2-4 दिन की बात है, बस ये समझिए कि अब आपकी मुश्किलों के दिन खत्म होने वाले हैं। राय मंसूर भी हमारे रास्ते से हट जाए तो हम तुम्हें मुँह मांगा इनाम देंगे, हसीना बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। इनाम तो मैं लूंगा बेगम साहिबा, सब इंस्पेक्टर ज़हूर ने कहा। आप जानते हैं कि आपकी खातिर मैंने अपनी नौकरी, इज्जत और जिंदगी तक दांव पर लगा रखी है। हमें एहसास है, हसीना बेगम ने कहा। सूबा खान को भी हमने यही फरीजा सौंपा था, लेकिन वो बेकार आदमी साबित हुआ और नायला जैसी एक लड़की को काबू में नहीं कर सका। वो बेवकूफ़ था बेगम साहिबा, सब इंस्पेक्टर ज़हूर ने जवाब दिया। इसने सिंध में अपने नाम की दहशत फैला रखी थी, लेकिन जब काम का वक्त आया तो बिल्कुल खोखला साबित हुआ। लेकिन मुझे आप इससे बिल्कुल मुख्तलिफ पाएंगे, इसका अंदाज़ा आपने इस कारकर्दगी से लगा लिया होगा। इसने कहते हुए दिलावर की तरफ देखा। ठीक है, हसीना बेगम ने कहा। सुबह इसकी मौत की खबर के साथ मुझे रिजल्ट भी चाहिए। तुम जानते हो कि इंस्पेक्टर सूबा खान के कत्ल के सिलसिले में पुलिस अब मेरे बेटे पर शुबा कर रही है। मैंने इसे फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन इसे बड़ी चालाकी से अपनी अदम मौजूदगी साबित कर दी। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की गिरफ्तारी से हमारे खानदान का रहा सा वक़ार भी खत्म हो जाए। इससे तुमने ये बयान हासिल करना है कि इंस्पेक्टर सूबा खान को इसने कत्ल करके लाश कुएं में फेंकी थी। अगर तुम ये बयान हासिल कर लो तो शब्बीर का रास्ता भी साफ हो जाएगा। आप मुतमईन रहिए बेगम साहिबा, सुबह आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, ज़हूर ने कहा। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन सुबह ये ना सुनना पड़े कि ये तुम्हारी हिरासत से फरार हो चुका है, हसीना बेगम ने कहा। अब तो मौत ही इसे मेरी हिरासत से निजात दिलाएगी बेगम साहिबा। ये मेरे बारे में भी बहुत कुछ जान चुका है। इसकी ज़िंदगी मेरी मौत बन जाएगी। इसे तो इस तरह ख़त्म किया जाएगा कि इसकी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, सुबह तुम्हारी तरफ से इत्तला की मुंतज़िर रहूंगी। अमीर अली, हसीना बेगम ने आखिर में अपने गनमैन की तरफ देखा। गनमैन ने अपनी सदरी की अंदर की जेब से ब्राउन रंग का एक फूला हुआ थैला निकाला और हसीना बेगम के हाथ में थमा दिया। ये रख लो, 50,000 हैं। हसीना बेगम ने वो लिफाफा सब इंस्पेक्टर ज़हूर की तरफ बढ़ा दिया। काम मुकम्मल हो जाने पर तुम्हें इतना कुछ मिलेगा कि जिंदगी भर ऐश करोगे। शुक्रिया बेगम साहिबा, सब इंस्पेक्टर ज़हूर ने लिफाफा ले लिया। आप जैसे मेहरबान ना हो तो हम लोग भी सिर्फ पुलिस वाले ही बनकर रह जाएं। अच्छा, मैं चलती हूँ, सुबह तुम्हारी तरफ से इत्तला की मुंतज़िर रहूंगी। चलो अमीर अली,
حسینہ بیگم نے کہتے ہوئے گن مین کی طرف دیکھا۔ جانے سے پہلے میری بھی ایک بات سنتی جاؤ حسینہ بیگم، دلاور نے خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دلاور ایک ایسا طوفان ہے جسے قابو نہیں کیا جا سکتا، ایک بگولا، اور تم جانتی ہو کہ بگولے کے پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈالی جا سکتی۔ اس بے ضمیر آدمی کی باتوں کا یقین مت کرنا، میری آج کی رات اس حویلی میں نہیں کہیں اور گزرے گی، اور اس کے بعد جو طوفان آئے گا اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکو گی۔ تم ہو تو ان پڑھ لیکن باتیں اچھی کر لیتے ہو، حسینہ بیگم نے کہا، لیکن مجھے سب انسپیکٹر ظہور پر پورا یقین ہے، یہ رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہوگی، اور مجھے اپنے خدا پر یقین ہے، دلاور نے کہا۔ خدا ظلم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن ظلم آخر ایک دن مٹ کر ہی رہتا ہے۔ آج کی رات جتنا بولنا چاہو بول، اس کے بعد تمہاری یہ زبان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس نے خاموش ہو کر دلاور کے سر پر ٹھوکر مارنا چاہی، مگر دلاور نے بڑی پھرتی سے اس کے پیر کو زوردار جھٹکا دیا۔ حسینہ بیگم پشت کے بل گری، اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی، گرنے سے اس کے کولے پر چوٹ لگی تھی۔ سب انسپیکٹر ظہور اور حسینہ بیگم کے گن مین نے سہارا دے کر حسینہ بیگم کو اٹھایا، جبکہ ظہور کے دونوں آدمی دلاور پر پل پڑے تھے۔ وہ دلاور پر گھونسوں ٹھوکروں کی بارش کرنے لگے، دلاور کی چیخیں گونجنے لگی، اسے اندر لے چلو۔ سب انسپیکٹر ظہور نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، پھر حسینہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آئیے بیگم صاحبہ، آپ کو گاڑی تک چھوڑاؤں، غلامی کا پورا حق ادا کر رہے ہو۔ دلاور نے سب انسپیکٹر ظہور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر تمہارا بس چلے تو کتے کی طرح اس حرافہ کے پیر بھی چاٹنے لگو۔ سب انسپیکٹر ظہور طیش میں آ گیا، اس نے آگے بڑھ کر دلاور کو ایک زبردست ٹھوکر رسید کی، اور پھر حسینہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر حویلی میں کھڑی کار کی طرف لے چلا۔ حسینہ بیگم کے چہرے پر کرب کے آثار نمایاں تھے، اس نے ایک ہاتھ کولے پر رکھا ہوا تھا۔ کار کے قریب پہنچ کر گن مین نے جلدی سے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ ظہور نے سہارا دے کر حسینہ بیگم کو سیٹ پر بٹھایا اور دروازہ بند کر کے کار کے قریب اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے وہ واقعی اس کا زرخرید غلام ہو۔ گن مین نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی ایک ہلکے سے جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ سب انسپیکٹر ظہور واپس آ گیا، اس کے دونوں آدمی دلاور کو گھسیٹتے ہوئے کمرے کی طرف لے جا رہے تھے۔ معزز سامعین حضرات، دلاور کی یہ کہانی بھی جاری ہے، واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔